آپ جانتے خندق کئی مہینوں تک کی جنگ لگی رہی، اور خندق کھودنے کے بعد جنگ میں فتح حاصل کرنے کے بعد ابھی حضور گھر آئے ہی تھے کہ رب کا پھر پیغام آ گیا کہ محبوب ابھی ہتھیار نہیں اتارنے، ابھی تو قریظہ والے یہودیوں کا بھی مقابلہ کرتا ہے، اور جا کے اس قلعے کا محاصرہ کر لیا۔ اور کئی دن کے محاصرے کے بعد جب حضور علیہ السلام نے ان کو کہا کہ ہم تمہاری بغیر کسی شرط کے رجوع کا سوال تمہارے سامنے رکھتے ہیں، کوئی بات تسلیم نہیں کی جائے گی، جبکہ انہوں نے بہت ساری پیشکشیں کی، لیکن حضور فرمایا کہ ہم کوئی بات نہیں سنیں گے، اور تم جو ہے وہ بغیر کسی شرط کے رجوع کرو، اور تمہارا فیصلہ ہم اپنی مرضی کے ساتھ کریں گے۔ تو اس وقت جب کسی طرف بات نہیں بڑھ رہی تھی اور ان کو سیدھی اپنی موت نظر آ رہی تھی، تو اس وقت انہوں نے کہا کہ آپ ابو لبابہ کو ہمارے پاس بھیجیں، ہم ان سے کوئی بات کرنا چاہتے ہیں۔ تو حضرت ابو لبابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے پاس گئے، اور قلعے کے اندر ان کی عورتوں نے اس طرح سے بین کیے اور اس طرح سے ان کے پاؤں پکڑے اور منتیں کی اور سماجت کی، اور کہا کہ ہماری جانوں کی بخشش کا سوال تم رکھو اور ہمیں معاف کرو اور ہماری جانوں کی خلاصی ہو۔ تو حضرت ابو لبابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب ان کے پاس بیٹھے تھے تو یہود کے بڑے سردار نے آگے بڑھ کے کہا کہ اگر ہم سرنڈر کر دیں، ہم اپنی جانیں جو ہے وہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے رکھ دیں، تو آپ کا کیا خیال ہے، یہ کیا فیصلہ کریں؟ اب اس وقت پورے قلعے کے اندر کوئی مسلمان پاس نہیں تھا، کوئی دیکھنے والا دوسرا شخص نہیں تھا۔ نہ جانے کیا ہوا کہ حضرت ابو لبابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہوں نے اپنے ہاتھ سے یوں اشارہ کیا بس، اور ہاتھ نیچے کر لی، زبان سے ایک جملہ بھی نہیں کہا، ایک لفظ بھی نہیں کہا، اور فوری ہاتھ نیچے کر لیا۔ اب کسی کو نہیں پتا کیا کہا، کیا ہوا، لیکن حضرت ابو لبابہ کے اندر ایک عجیب کیفیت بن گئی کہ یہ میں نے کیا کیا، میں نے اللہ رسول کے ساتھ خیانت کر دی۔ ذرا غور تو کرو، ایک جملہ بھی نہیں کہا، صرف ایک ہاتھ کا اشارہ ہوا ہے، لیکن دل لرزنے لگا کہ ابو لبابہ تم نے ٹھیک نہیں کیا۔ اللہ اکبر، آئے اور حضور علیہ السلام کی خدمت میں بیٹھے، اور جو دل کی کیفیت تھی وہ سامنے رکھ دی، ہاتھ جوڑ کر معذرت چاہی، حضور میں نہیں چاہتا تھا، لیکن پتہ نہیں کیا ہوا، میں صرف ایک ہاتھ کا اشارہ کیا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ابو لبابہ انتظار کرو، اور اللہ کے فیصلے کا جو ہے وہ تمہیں انتظار رہنا چاہیے۔ وہ مسجد نبوی میں آئے اور ستون مسجد کے ساتھ خود کو باندھ دیا اور کہا کہ میرے لیے دعا کرو، اللہ میرا فیصلہ فرما دے۔ کتنے دن تک حضرت ابو لبابہ مسجد نبوی کے ستون کے ساتھ خود کو بندھوائے رکھا، اور چند دن کے بعد جب حضور علیہ السلام کا شانہ اقدس میں تھے تو حضور کے پاس غالباً حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ تھی۔ آقا کریم علیہ السلام کے چہرے پہ خوشی کے آثار تھے۔ انہوں نے آگے بڑھ کے پوچھا کہ حضور خیریت تو کیا ہوا؟ تو حضور فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے ابو لبابہ کی توبہ کو قبول کر لیا۔ تو انہوں نے فوراً عرض کیا حضور اگر آپ اجازت دیں تو یہ خوشخبری میں نہ مسجد نبوی والوں کو سنا دوں، چونکہ پوری مسجد نبوی میں لوگ پریشان تھے کہ ابو لبابہ اتنے خوبصورت صحابی رسول ہیں، اور اتنے سے معاملے میں ان سے یہ معاملہ ہو گیا۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے کہنے پر انہوں نے آگے بڑھ کر بشارت سنائی، ایک عجیب خوشی کی لہر پوری مسجد نبوی میں پھیل گئی، اور صحابہ آگے بڑھے کہ جلدی جلدی ابو لبابہ کی رسیاں کھول لیں۔ تو ابو لبابہ کہنے لگے نہیں نہیں، تم رسیاں نہ کھولو، اب رسیاں بھی آ کے حضور ہی کھولیں گے۔ جب حضور نے رسیاں کھول دیں تو حضور علیہ السلام سے عرض کرتے ہیں کہ حضور میں اپنا گھر راہ خدا میں صدقہ کرتا ہوں۔ تو حضور علیہ السلام نے فرمایا تم اپنا گھر کیوں صدقہ کرتے ہو؟ تو وہ کہنے لگے حضور جس گھر کے ہوتے ہوئے میرے سے اللہ رسول سے خیانت ہوئی ہے، میں وہ گھر پاس نہیں رکھنا چاہتا، کہ یہ میرے سے خیانت ہوئی ہے، میں ایک لمحے کے لیے اپنے اندر اتر جاؤں، آپ اپنے اندر اتر جائیں۔ یار اتنی سی خیانت ہوئی کہ ایک ہاتھ اٹھا اور وہ اللہ رسول کی مخالفت میں تھا، اپنے اندر اتر گئے کہ یہ خیانت ہو گئی ہے۔ میں اپنے 30-32 سال دیکھوں، کہاں میرے لہجے میں خیانت ہوئی، کہاں میرے انداز معاشرت پہ خیانت ہوئی، سر کے بالوں سے لے کر پاؤں کے ناخنوں تک میں اتروں اور میں دیکھوں میں نے کہاں کہاں دین سے خیانت کی۔ آپ اپنا محاسبہ کریں، کہیں ہم نے رسم و رواج کی خاطر، کہیں برادری کی خاطر، اور کہیں خاندان کی خاطر دین رسول سے خیانت کر کے اپنا کاروبار بھی چمکایا، اپنے رسم و رواج بھی سجا لیے۔ تو کہا یہ خیانت کا جو ایک احساس جرم کا جو ہے وہ دل میں پیدا ہونا، یہی حقیقت توبہ ہے۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا حقیقت توبۃ الندم، توبہ کی حقیقت جو ہے وہ ندامت ہے، اور اگر یہ ندامت نہیں ہے پھر ساری رات بھی بیٹھنے سے حاصل کچھ نہیں ہوگا۔ تو جو پہلی چیز ہے وہ ندامت ہے، ہم یہ محسوس کریں ہم کسی بارگاہ کے مجرم ہیں،
اور ہم سے بہت ساری غلطیاں، بہت ساری کوتاہیاں سرزد ہوئی ہیں، اور اگر یہ چیز آ گئی تو یہ توبہ کی بشارت ہے، اور اگر یہ نہیں آئی، ساری رات بھی آپ بیٹھے رہے اور جہاں سے آئے تھے وہیں سے کل جا کے زندگی دوبارہ شروع کر لی، تو پھر توبہ کی حقیقت نصیب نہیں ہوئی۔ تو فرمایا پہلی چیز یہ ہے کہ تمہارے اندر احساس ندامت پیدا ہو